بلوچستان سے ایک اور دردناک خبر آئی ہے اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے 7 پاکستانیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہ پاکستانی کوئٹہ سے لاہور کی طرف سفر کر رہے تھے جب ان کو بارکھان کے ضلع بارکھان کی حدود کے اندر بلوچ شدت پسند تنظیم نے ان کو نشانہ بنایا۔ اگرچہ ابھی تک اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور لیکن شبہ یہی ہے، بلکہ اس شبے کو خاصی تقویت حاصل ہے کہ بی ایل اے اور اسے منسلک جو لوگ ہیں انہوں نے اس کارروائی میں کیا ہوگا، کیونکہ وہ خود ایسی کارروائیوں میں ماضی میں بھی ملوث رہے ہیں۔ اور یہ اپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے، بلکہ ایسے واقعات میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 7-8 ماہ سے اضافہ ہو رہا ہے اور پنجاب کے سے تعلق رکھنے والے جو شہری ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس میں دیکھیے کہ یہ سندھ سے تعلق رکھنے والے شہری بھی ماضی میں نشانہ بنتے رہے، اور بلوچ جو ہے ہمارے ساؤتھ پنجاب کے اندر آباد ہیں ان کو بھی پنجابی کا ٹیگ لگا کے وہ بھی شہید ہوتے رہے۔ یہ وجہ کیا ہے، اور کالے دم بی ایل اے جیسی تنظیمیں عام شہریوں کو پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کو، شہریوں کو کیوں نشانہ بناتی ہیں؟ ظاہر ہے اس کا ایک فوری جواب تو یہی آئے گا کہ جی پنجاب کا جو کردار ہے اور پنجاب کی بیوروکریسی ہے، پنجاب کی فوج ہے اور بلوچستان کے وسائل کے اوپر ان کا قبضہ ہے، یہ ایک بڑا پاپولر نیریٹو ہے جو بلوچستان کے اندر موجود ہے، اور ایون کہ پنجاب کے اندر بھی یہ ہے۔ اور یہ اس کے اندر کافی حد تک حقیقت اس لیے بھی ہے کہ بیوروکریسی اور ہماری جتنے بھی پاور سٹرکچرز ہیں اس میں پنجاب کا پلڑا بھاری ہے، اور اس کے بعد اور قومیتوں کا بھی ہے۔ حکومت کوشش بھی کرتی رہی ہے ماضی کے اندر کہ یہ اس توازن کو جو برقرار رکھا جائے، لیکن فی الحال تو ایسے ہی ہے۔ اور لیکن یہ شاید یہ ایتھنک جو طاقت کا توازن ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کے اندر اور اقتدار کے اندر، وہ اپنی جگہ پہ بہت گہرا تو ہے اور اس کا احساس بھی جگہ جگہ کے اوپر موجود ہے، لیکن جب یہ نفرت اس کی بنیاد کے اوپر پھیلائی جاتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس کے اور بہت سارے اہداف بھی ہوتے ہیں۔ اور خاص طور کے اوپر جب سورش چل رہی ہو، انسرجنسی چل رہی ہو، تو اس میں اس ایتھنک کمیونٹی کو حصہ بنانا جس سے زیادہ ان کی فورس سیکورٹی فورسز تعلق رکھتی ہوں، تو یہ بھی ایک ان کی اسٹریٹجی کا حصہ بن جاتی ہیں، جیسے کہ بی ایل اے دعویٰ کرتی ہے کہ وہ تو عام شہریوں کو نشانہ نہیں بناتی۔ اچھا یہ دیکھیے کہ یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا، اور اس کی بڑی پرانی ایک تاریخ ہے، اور یہ تو 2002-2003 کے اندر شروع ہو گیا تھا، جب بلوچ شدت پسند تنظیمیں جو ہیں سر اٹھانے لگی تھیں، تو انہوں نے وہاں پہ جو موجود تھے مکران بیلٹ کے اندر پنجابی حجام تھے، نائی تھے، جو باقی چھوٹی اس طرح کے خدمت سروسز دینے والے طبقات ہیں پنجاب سے تعلق رکھنے والے، جو وہاں پہ دہائیوں سے وہاں پہ کام کر رہے تھے، تو ان کو بھی اسی بنیاد کے اوپر نشانہ بنایا گیا کہ یہ لوگ جو ہے یہاں پہ بلوچ جو انسرجنس ہیں، شدت پسند ہیں، ان کی جاسوسی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا کرائسس بھی ہوا۔ اور یہی نہیں ہوا کہ بلکہ سندھ کے لوگوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جیسا کہ میں نے بتایا، خاص طور کے اوپر جب انڈس ہائی وے بن رہی تھی اور کوسٹل ہائی وے جسے کہا جاتا ہے تو بن رہی تھی، تو تب یہ واقعات اس طرح کے اس وقت بھی ہوئے تھے جب لیبر کو سندھ اور پنجاب سے تعلق رکھنے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو ایک طرف تو یہ حکمت عملی نظر آتی ہے کہ بی ایل اے اس جنگ کو جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ایک ایتھنک جنگ کا رنگ دینا چاہتی ہے، اور اس کے اندر شناخت ایک بنیادی طور کے اوپر ایک بنیادی سبب بنتا ہے اس پوری انسرجنسی کا۔ ہم ان دلائل کی طرف نہیں جاتے، اس موقف کی طرف وسائل کے حوالے سے اور طاقت کے توازن کے تناظر میں، لیکن اب اس میں دیکھیے کہ کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ واقعات ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، کہ جب یہ ایک اور جواز بھی پیش کیا جاتا ہے کہ مسنگ پرسنس کے کانٹیکس کے اندر، تو کہ یہ اس کے رد عمل کے اندر جو ہے بلوچ شدت پسند تنظیمیں جو ہے پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو نشانہ بناتی ہیں، تو اب کیا جائے؟ اب بہت ساری جو ہمارے پنجاب سے پاکستان سے تعلق رکھنے والے دانشور تو یہ ہیں کہ وہ مکالمے کی بات کرتے ہیں، اور مکالمہ پھر بات آتی ہے کہ کہاں سے شروع کیا جائے، لیکن اس کا ایک اعتماد سازی کا جو کام ہے وہ سب مل کے شروع کر سکتے ہیں۔
اس کو حکومت کے اپنی جو ہے ترجیحات ہیں وہ شاید نہ چاہتے ہوں کہ بلوچوں کے ساتھ مذاکرات ہوں اور تمام چیزیں جو ہیں طاقت کے ذریعے حل کر لی جائیں، لیکن اس میں پاکستان کا ہر شہری، خاص طور کے پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو شہری ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مرہم رکھ سکتے ہیں اور اس ڈائلاگ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسے ممکن ہے کہ بلوچ جو پنجاب کے تعلیمی اداروں کے اندر ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچ طلبہ کا، نوجوانوں کا پنجاب کے اندر، کراچی میں، سندھ میں ان کا جو آنا جانا، سندھ میں تو، کراچی میں تو ظاہر ہے کہ تاریخی ایک پورا ایک ربط ہے اور اس کی خاصی پرانی ایک تاریخ ہے، اور اس کی بھی وجوہات دیکھی جا سکتی ہیں کہ بلوچستان کراچی پہ منحصر کیوں رہا ہے اپنے وسائل، ہیلتھ اور تعلیم کے لیے، لیکن پنجاب میں جو طلبہ ہیں بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، جو یہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم اسٹیریوٹائپنگ بند کریں، کیونکہ جو بلوچ یہاں پہ ہیں ان کی اسٹیریوٹائپنگ کا ایک مسئلہ ہے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، خواہ وہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان ہو، بہاولپور کی یونیورسٹی ہو، قائد اعظم کا تو معاملات جو ہیں وہ اکثر اوقات جو ہے خبروں کے اندر آتے رہتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک نقطہ آغاز ہو سکتا ہے کہ جو اساتذہ اکرام ہیں، جو طلبہ ہیں، ان کو سینسٹائز کیا جائے کہ بات چیت کے ذریعے، بجائے اس کے کہ بلوچ کو ناراض اور اس کی اسٹیریوٹائپنگ، اس کو ایک خاص فریم اس کو کرنا ایتھنک رنگ کے اندر، اور اس کو ایک جنگی فریم ورک کے اندر اس کو فریم کرنا، اس کو میرا خیال ہے کہ یہ ترک کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ مشکل کام ہوتا ہے جب اس طرح کے انیشیٹو لیے جائیں، اعتماد سازی اور جو ہم آہنگی جیسے کام ہیں وہ آسان تو نہیں ہوتے، لیکن معاشرے اسی وقت آگے بڑھتے ہیں جس وقت نفرت کی قوتیں عروج کے اوپر ہوں۔ ایک طرف ظاہر ہے کہ بلوچ ہیں، ان کے اپنے دکھ ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، اس کو جو BLA جیسی تنظیمیں ایکسپلائٹ کر رہی ہیں، وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور ریاست کا رویہ جو ہے وہ خاصا مختلف ہے۔ وہ بات چیت کرنا نہیں چاہتی، وہ سرداروں کے ذریعے ہی جو ہے وسائل کی تقسیم، اور اس کو سمجھتی ہے یہی درست اور منصفانہ تقسیم ہے۔ تو اس میں سوسائٹیز جو ہیں خود انیشیٹو لے سکتی ہیں، اور اگر ہم غصے کو ایک طرف رکھ کے اور اسٹیریوٹائپنگ بند کریں تو اعتماد سازی کا کام میں آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اس کا آغاز ہم تعلیمی اداروں سے کر سکتے ہیں، اس کا آغاز قائد اعظم یونیورسٹی سے ہو سکتا ہے، ساؤتھ پنجاب کی یونیورسٹی سے ہو سکتا ہے، جامعہ پنجاب لاہور سے ہو سکتا ہے۔ تو کیوں نہ اس کام کو شروع کیا جائے، اور جو شدت پسندوں کا نیریٹو ہے، جو شورش پسند تنظیموں کا نیریٹو ہے، اس کی نفرت کے جواب میں محبت سے جو ہے اس کا جواب دیا جائے۔ مشکل کام ہے، لیکن مشکل کام کا آغاز کریں تو آغاز کے بعد وہ کام ہمارے آسان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آج یہ نیریٹو ہے کہ نفرت کے مقابلے میں محبت، تو اس نیریٹو کے ساتھ ہم چلیں گے تو میرا خیال ہے کہ چیزیں نسبتاً آسان ہو جائیں گی۔